یہ پہلی خاتون ہے جو نرگس کے ساتھ مل کے آئی ہیں، ان کی طویل ملاقات ہوئی ہے، یہ ان کی قریبی ساتھی بھی ہیں۔ میرا اور نرگس کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ ایک انسانیت کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں 1 کروڑ 1 مہینے میں کمانے والی تھی، میں نے اس چیز کو ایک سائٹ پہ کر کے میں اللہ کی طرف لگی۔ ویک میں 2 وہ روزے رکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں ماضی بھول چکی ہوں۔ میڈیا والے انٹرویو کر کے چلے جائیں گے، وہ کیا آگے دکھائیں گے کیا نہیں دکھائیں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ابھی بھی اپنا گھر بچانا چاہ رہی ہیں۔ آج جو میں نے نرگس دیکھی وہ مصلی پہ بیٹھنے والی، نمازی، تہجد گزار، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں وہ، اور قرآن کی تلاوت کرتی ہیں باقاعدہ، جو کہ میں دیکھ کے بڑی حیران ہوئی، اور آل ٹائم وہ حجاب میں رہتی ہیں۔ آنسوں سے وہ رو رہی تھی۔ وہ انہوں نے کہا کہ میرا ماضی اس طرح اچھالا گیا، میں ماضی چھوڑ کے میں ایک اللہ کی طرف گئی، مجھے اللہ نے بلایا اور لوگوں نے مجھے بھی نہیں چھوڑا، میرے حج اور عمروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ نیکسٹ ویک وہ پھر جا رہی ہے، اور وہ انہوں نے مجھے کہا، روتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا بشرا میں اپنا معاملہ اللہ کے پاس لے کے جا رہی ہوں، اللہ کے گھر لے کے جا رہی ہوں، میں اپنا فیصلہ وہاں پہ چھوڑوں۔ یہ کسی کا حق نہیں ہے، اسلام نے نہیں دیا، آپ نے نہیں دیا، میں نے نہیں دیا، تو پھر ان لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ کسی کے بھی حج عمرے پہ بات کریں؟ وہ زخموں سے نہیں رو رہی تھی، وہ اس تکلیف سے رو رہی تھی کہ جو ان پہ لوگوں نے ان کی عبادت کو لے کے انگلیاں اٹھائیں۔ صلح کی پیشکش تو ماجد بشیر کی طرف سے ہی ہو رہی ہے، بہت زیادہ زور لگایا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ ظاہری بات ہے اب اتنا زیادہ کچھ ہوا ہے تو پھر کچھ کنڈیشنز تو ہیں نا۔ جن لوگوں نے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے آ کے، انہوں نے ان کے لیے ایک لفظ غلط نہیں کہا۔ مجھے بہت جلد آپ خود دیکھیں گے، اور انشاءاللہ وہ آپ کے چینل پہ بھی وہ ضرور آئیں گی۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، فلم سٹار نرگس، ہم نے دیکھا جناب چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ان کی خبر جو ہے وہ سب کے سامنے تھی کہ اس طرح ان پہ تشدد ہوا، اور بہت سے لوگوں نے جناب ان کی کریکٹر اسیسنیشن بھی کی، ان کے حج اور عمرے پر بھی لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی۔ فی الحال ان کا کوئی بیان تو سامنے نہیں آیا کہ کیا واقعہ پیش آیا کیا نہیں آیا، لیکن ہمارے ساتھ بشرا شکیل صاحبہ موجود ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت بڑی یوٹیوبر ہیں۔ یہ پہلی خاتون ہے جو نرگس کے ساتھ مل کے آئی ہیں، ان کی طویل ملاقات ہوئی ہے، یہ ان کی قریبی ساتھی بھی ہیں۔ ان سے پوچھیں گے ہم کہ فلم سٹار نرگس کی اب حالت کیسی ہے، کیوں ابھی تک وہ میڈیا کے سامنے نہیں آئی، اور جب ان کی خبر سوشل میڈیا پہ آئی لوگوں نے حج و عمرہ پر تنقید کی تو اس وقت نرگس کا رد عمل کیا تھا۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ مس کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ آپ جی میم، نرگس کا واقعہ تو سب کے سامنے ہی ہے، جو ان پہ تشدد ہوا اور بہت سے لوگوں نے جناب ان کے حق میں آواز اٹھائی، لیکن وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس موقع پر بھی نرگس کے خلاف بے خودہ گفتگو کی، ان کے حج و عمرے کے اوپر جناب تنقید کی۔ آپ کی ملاقات کیسی ہوئی، کب ہوئی، اور آپ کا نرگس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ میرا اور نرگس کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ ایک انسانیت کا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، ایک اچھی آرٹسٹ ہیں، میں ان کی فین بھی ہوں، اور میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے فون پہ بات کی ہے، تو پھر اس کے بعد میری ان کے ساتھ بڑی ایک طویل ملاقات ہوئی نا، تو وہ جو ملاقات تھی وہ ایک اچھی بھی تھی اور بری بھی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھی سینس میں ہے کہ میں نے جب ان کو دیکھا تو وہ نرگس نہیں تھی جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم سٹیج پہ پرفارم کرتے دیکھتے تھے، جن کو ہم فلموں میں دیکھتے تھے کہ بہت اچھا کام کرتی تھی، لیکن آج کی نرگس میں اور اس نرگس میں نے زمین آسمان کا فرق دیکھا۔ آج جو میں نے نرگس دیکھی وہ مصلی پہ بیٹھنے والی، نمازی، تہجد گزار، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں وہ، اور قرآن کی تلاوت کرتی ہیں باقاعدہ، جو کہ میں دیکھ کے بڑی حیران ہوئی، اور آل ٹائم وہ حجاب میں رہتی ہیں۔ جب آپ گئیں اس دوران بھی نرگس صاحبہ حجاب میں ہی تھیں؟ ایگزیکٹلی، وہ بالکل حجاب کے اندر تھیں، اور جو پھر میں نے ان کا فیس، تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جس حالت میں دیکھا وہ دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا۔ تو مس، جب آپ کی ان سے گفتگو ہوئی تو نرگس صاحبہ لازم بات ہے آپ نے ان سے ہر پہلو پر بات کی ہوگی، تو آپ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے میڈیا فیس کیوں نہیں کیا، میڈیا پر آپ کا بیان کیوں نہیں آیا، اور کیا کہیں گی وہ اپنے اس واقعے کے اوپر؟ پہلے تو وہاں پہ آتے ہیں ہم۔ دیکھیں، ہر عورت کا پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس کا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا گھر بچاؤں، بجائے اس کے کہ میں مزید میڈیا پہ آ کے اسٹیٹمنٹ دوں، تماشا بنوں، تو کیوں نہ میں اپنا گھر بچاؤں۔ میڈیا والے انٹرویو کر کے چلے جائیں گے، وہ کیا آگے دکھائیں گے کیا نہیں دکھائیں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ابھی بھی اپنا گھر بچانا چاہ رہی ہیں۔ ابھی بھی وہ اس وجہ سے ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی ہے کہ وہ یہی چاہ رہی ہیں کہ میرا گھر بس جائے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ جو ہوا، میں 2 سال سے بھی مارے برداشت کری تھی، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ یہ بھی ہو گیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ چاہ رہی ہیں کہ ماجد بشیر کے ساتھ وہ ابھی بھی ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ۔ تو جب آپ کی گفتگو ہوئی تو لازم بات ہے آپ نے ان سے اوپنلی ہر بات کی ہوگی، اور انہوں نے اپنی تمام ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو لوگ ان کے بارے میں بنا بھی رہے تھے، جو ان کے کریکٹر کے بارے میں بھی بنا رہے تھے، تو دل دکھا ان کا جب لوگوں نے رو رہی نیگیٹو؟ تھی، آنسوں سے وہ رو رہی تھی۔
وہ انہوں نے کہا کہ میرا ماضی اس طرح اچھالا گیا, میں ماضی چھوڑ کے میں ایک اللہ کی طرف گئی, مجھے اللہ نے بلایا اور لوگوں نے مجھے بھی نہیں چھوڑا, میرے حج اور عمروں کو بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا اور یہ حقیقت ہے ارتضیٰ, جب اللہ کسی بندے کو اپنے گھر بلاتا ہے نا تو وہ پھر اللہ کو اس کا معاملہ ہو جاتا ہے. ہم اس معاملے میں بولنے والے کوئی نہ ہمیں دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کو کہیں لو جی یہ تھے حج کر کے قبول نہیں ہونا, ہمیں کیا پتا, توبہ نعوذ باللہ, ہم کو خدا تو نہیں ہے کہ جو ہم اس چیز کا فیصلہ کریں کہ اس کا حج نہیں قبول ہونا, اس کا عمرہ قبول نہیں ہونا. تو ان کو بہت شدید اس چیز کی تکلیف ہوئی کہ جو لوگوں نے ان کے اوپر بیٹھ کے باتیں کی ہیں, ان کے حج کے اوپر, عمرے کے اوپر, اتنی تکلیف میں نے ان کے چہرے پہ ان کے زخموں کی نہیں دیکھی جتنی تکلیف میں نے ان کے چہرے پہ ان چیزوں کی دیکھی کہ جو ان کی عبادات کو, جو ان کے حج اور عمرے کو لے کے اتنی غلط چیزیں کہی گئی. کیا آپ تو مل کے بھی آئی ہیں اور ہمیں تو یہی سنا ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ نرگس جو اب چینج ہو گئی ہیں, یعنی کہ جب حج اور عمرے پہ لوگوں نے تنقید کی تو ان سے وہ برداشت وہ چیز نہیں ہو رہی. تو کیا سمجھتی ہیں آپ جناب جن لوگوں نے کی ہے, کیا ہم ان کی ذاتیات کی حد پر تنقید کرتے, ان کے کام پر تنقید کرتے, یا ان کی ریلیجیس لائف پہ تنقید کرنا نہیں بنتا تھا کیا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ذاتیات پہ بھی نہیں بات کرنی چاہیے, کہ وہ ان کا ایک گھریلو میٹر ہوا, وہ مجبوری تھی, ان کو آ کے میڈیا پہ بتانا پڑا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. لیکن اس چیز کو جس طریقے سے اچھالا گیا اور پھر کیا کیا مزید, الٹا انہی کے اوپر, ایک تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, الٹا انہی کے اوپر آپ الزامات لگا رہے ہیں. میں ایک چیز یہاں پہ کہوں گی ارتضیٰ, نرگس کی بہت ساری کلیگس ہیں, بہت ساری فرینڈز ہیں, بہت ان کا سرکل ہے اس چیز پہ, کسی اور کا نام کیوں نہیں آیا, یہ ایک سوال ہے میرا. جی ٹھیک ہے, اب میں ہوں, وہ کہتے ہیں نرگس شکی ہے, ہر عورت ہوتی ہے, وہ شک نہیں ہوتا, وہ اپنے شوہر کے لیے پوزیسو ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرا, وہ میرا ہی رہے, یہ پیار محبت ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ جی وہ نرگس شکی ہے, تو کوئی چیز اگر شک میں جاتی ہے تو وہ کسی چیز کو دیکھ کے پھر ہی عورت شک کرتی ہے. نرگس صاحبہ کتنے سالوں سے حج اور عمرہ پر جا رہی ہیں, سنا یہ جاتا ہے کہ وہ ہر سال جاتی ہیں, وہ ابھی بھی جا رہی ہیں, نیکسٹ ویک وہ پھر جا رہی ہے. اور وہ انہوں نے مجھے کہا, روتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا بشریٰ میں اپنا معاملہ اللہ کے پاس لے کے جا رہی ہوں, اللہ کے گھر لے کے جا رہی ہوں, میں اپنا فیصلہ وہاں پہ چھوڑوں گی. اچھا, آپ کی جب ان سے گفتگو ہوئی, آپ نے لازمات آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کی دوست بھی ہیں, اچھی ایک بہن کا رشتہ باپ سے بن گیا, تو آپ نے پوچھا نہیں نرگس صاحبہ کہ وہ کون سی گھڑی تھی جب آپ کو لگا کہ آپ کو اپنی زندگی اب چینج کر لینی چاہیے؟ وہ کیا ہوا, کب اب آپ اتنی کلوز ہو گئی اپنے اللہ اور اس کے رسول کے, کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب اس پہ کوئی تنقید کرتا ہے, کیا ہوا ہے سارا معاملہ, کس طرح لائف میں چینجنگ لائی؟ انہوں نے کہا جب میں نے حج کا فیصلہ کیا تھا نا پہلی دفعہ کہہ رہی کہ جب حج کرنے کے لیے جانے لگی تھی تو میں اللہ کو کہہ کے یہاں سے ارادہ کر کے گئی تھی کہ اللہ میں اگر یہ حج اپنا سنبھال سکی نا تو ہر سال تمہارے در پہ آؤں گی. اور کہتی ہے جب میں حج کر کے آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ میں نے حج کو جو میں نے کیا ہے وہ میں نے سنبھالا ہے, اس لیے میں ہر سال حج پہ جاتی ہوں. اور ایک چیز اور انہوں نے مجھے بتائی کہ میں وہ بندی تھی کہ 1 مہینے کا 1 کروڑ کماتی تھی, اور میں نے اس کو ترک کر کے پیک ٹائم پہ جب ایک نرگس کا نام تھا, نام ابھی بھی ہے, نام ہے تو بات ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں 1 کروڑ 1 مہینے میں کمانے والی تھی, میں نے اس چیز کو ایک سائڈ پہ کر کے میں اللہ کی طرف لگی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. نرگس کی ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں تو میڈیا پہ تو نظر بالکل بھی نہیں آتی. روزے رکھتی ہیں, عام روٹین میں بھی یہ ان کا تھرسڈے کو روزہ ہوتا ہے, کل بھی ان کا روزہ تھا, ٹھیک ہے, اور ایک دن میں بھول گئی ہوں, شاید ایک دن اور, وہ ویک میں 2 وہ روزے رکھتی ہیں. وہ تلاوت پڑھتی ہے نا, یقین کرے دل خوش ہو جاتا ہے, زبانی ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ حفظ کر لیا ہے. وہ یوں ایسے صورتیں سنائیں گی اور لگتا نہیں کہ یہ نرگس وہ ہے جو اسٹیج کے اوپر پرفارم کرتی تھی. کوئی نہیں کہہ سکتا, یہ ہوتی ہے اللہ کی ہدایت جو اللہ آپ کو دیتا ہے. اور میں کہتی ہوں اللہ ہر اس بندے کو ہدایت دے جو حج اور عمرے کے بارے, حج اور عمرے پر غلط بات کرتے ہیں. ہر اس بندے کو اپنے در پہ ایک دفعہ ضرور بلائے تاکہ شاید لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا اور وہ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سوچیں. اچھا, آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ نرگس صاحبہ جس طرح آپ آج رب اور رسول کے اتنے نزدیک ہو گئی ہیں, کیا آپ اپنے جب ماضی کو دیکھتی ہیں تو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے مجھے زندگی گزار کے آئی اور آج جس طرح اللہ نے مجھے اپنے پاس بلا لی ہے, تو تھوڑا بہت کمپیریزن کرتی ہیں کہ کاش شروع سے ہی میں اللہ پاک مجھے اپنا لاؤ لگا دیتا. وہ کہتی ہیں میں ماضی بھول چکی ہوں, بازی کہتی مجھے اللہ نے بھلا دیا. کہتے جب میں در پہ جا کے کھڑی ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں میں نے پیچھے کیا 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 نہیں کیا, مجھے یہ پتا تھا کہ میں بس اللہ کے گھر کھڑی ہوں, یہی سب کچھ ہے. اچھا, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کہا جاتا ہے کہ نرگس نے اپنے گھر میں اپنی کوئی پرانی تصویر نہیں لگائی ہوئی جس میں وہ پرفارم کرتی ہیں. نہیں ملے گی آپ کو, آپ پورا آپ اچانک چلے جائیں, ایسا نہیں کہ ہم بتا کے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ساری تصویریں لا دے رہی, نہیں,
ایسا نہیں, آپ اچانک جائیں, آپ کو وہاں پہ گھر میں کوئی ان کی جو ماضی کی ڈانس کی یا جو بھی تھا اس کی کوئی تصویر آپ کو وہاں نہیں ملے گی, یعنی کہ اس کا کوئی ثبوت کہہ لیں یا اس کی یاد کہہ لیں, وہ نہیں ملے گی. جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ جب انہوں نے حج اور عمرے کا ذکر کیا کہ لوگوں نے وہ تک نہیں چھوڑا کہ یہ وہ خاتون تھی جس نے یہ کام کیا, وہ کام کیا, پارٹیز اٹینڈ کروائیں, اور حج اور عمرہ بھی بس ڈرامہ بازی تھا محض, تو اس وقت وہ کتنا تکلیف دہ لمحہ تھا کہ وہ خاتون جس کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں کہ ویک میں 2 ٹائم وہ روزے رکھتی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے, کس طرح انہوں نے تمام اس سینیریو کو پھر فیس کیا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ نے عمرہ کیا؟ جی جی بالکل. میں اگر کہوں توبہ نعوذ باللہ کہ ارزا آپ نے عمرہ کا کیا, آپ تو ڈرامہ کر کے ہیں, آپ کو تکلیف ہوگی؟ بالکل ہوگی جی, ہوگی نا. اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے, لیکن یہ اس سے پوچھیں جو حج کر کے آتا ہے, جو اللہ کا گھر ایک دفعہ دیکھ آتا ہے نا, یہ اس سے ایک دفعہ پوچھ کے دیکھیں کہ کیا تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے حج اور عمرے کو لے کے بات کرتے ہیں. یہ کسی کا حق نہیں ہے, اسلام نے نہیں دیا, آپ نے نہیں دیا, میں نے نہیں دیا, تو پھر ان لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ کسی کے بھی حج عمرے پہ بات کریں؟ تو جو کر کے آیا ہے اس کو تکلیف ہوگی, اور وہ چہرے پہ میں نے تکلیف دیکھی ہے نرگس کے, تو تکلیف دیکھی ہے جو زخموں سے زیادہ تھی. وہ زخموں سے نہیں رو رہی تھی, وہ اس تکلیف سے رو رہی تھی کہ جو ان پہ لوگوں نے ان کی عبادت کو لے کے انگلیاں اٹھائی ہیں. تو اب ان کا نیکسٹ کیا پلان ہے؟ اب آپ بتا رہی ہیں عمرے پر جا رہی ہیں, نیکسٹ پلان ان کے بہت زیادہ ہے. اچھا جی, ہاں جی, بڑے بڑے, لیکن وہ میں یہاں پہ نہیں کروں گی, لیکن ان کے میڈیا پلان کے سامنے کب آئیں گی؟ جب آپ بتا رہی ہیں کہ ابھی وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کا گھر بچے, ان کے ہسبینڈ کے ساتھ دوبارہ ان کا جو ریلیشن اسٹرانگ ہو جائے, تو کیا منزلیں یہاں پر دوبارہ آئیں گی؟ وہ انشاءاللہ ضرور آئیں گی, بالکل آئیں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ مطلب کس طرح سے انہوں نے اپنا گھر بچایا ہے, اور گھر بچانے کے لیے ان کو کیا کیا کرنا پڑا. ایک سٹیج اداکارہ ہوتی ہے یا کوئی فلم ایکٹریس ہوتی ہے, میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کہتے چلو یار ختم ہو گیا چھوڑ دیں. لیکن یہ وہ اداکارہ ہے جو اللہ کے گھر سے ہو کے آئی ہے, یہ وہ ڈانسر میں کہوں گی بڑی معذرت کے ساتھ, جو اللہ کے گھر ہو کے آئی ہیں, اس کے باوجود وہ اپنا گھر بچانا چاہ رہی ہیں. وہ ماجد بشیر کے ساتھ چاہ رہی ہیں کہ مطلب صلح کی پیشکش تو ماجد بشیر کی طرف سے ہی ہو رہی ہے, بہت زیادہ زور لگایا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے. لیکن وہ ظاہری بات ہے اب اتنا زیادہ کچھ ہوا ہے تو پھر کچھ کنڈیشنز تو ہیں نا جو ابھی میں بتا نہیں سکتی. بالکل ایسی, آف کورس ایسی, کیا وہ بالکل ہی اسلام کے نزدیک ہو گئی ہیں؟ مطلب میڈیا تو ہم ان کو دیکھتے ہیں فیس نہیں کرتی, بالکل نہ کسی پارٹیز میں جاتی ہیں نہ کہیں اور جاتی ہیں, یا کچھ ابھی بھی کبھی ان کا دوست احباب پرانی کولیگز ان سے ملتی ہیں, ملاقات وغیرہ کرتی ہیں ان سے, یا بالکل سیپریٹ ہو گئی ہیں وہ تمام زندگی سے, رنگینیوں سے؟ پرانی کلیگ سے دیکھیں ملنا کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی ذات کا, اگر کوئی برا کر رہا ہے وہ اس کے لیے ہے. نرگس صاحبہ اگر اللہ کی طرف ہو گئی ہیں, اور یہ 100% کنفرم بات ہے کہ یہ نرگس وہ نرگس نہیں ہے, وہ ٹوٹلی دین کی طرف ہو چکی ہیں. آپ ان کو کوئی بات کریں گے نا, وہ آپ کو صورتوں کے ساتھ دلائل دیں گی, وہ ویسے نہیں بات کریں گے. ویسے آپ کو جب ان کے گھر گئی ہیں آپ, لازمی بات ہے آپ خاتون ہیں, آپ کو ان کی باڈی لینگویج کیسی لگی؟ کہتے ہیں عورت تو دوسری عورت کے بیٹھنے اٹھنے سے پہچان لیتی ہے, کس طرح لگی ہیں آپ کو وہ نرگس؟ وہ نرگس میں نے آپ کو پہلے بتایا, گھر میں بھی وہ حجاب لے کے بیٹھتی ہیں, گھر میں بھی خاتون آپ گئی ہیں, آپ کے سامنے بھی حجاب, نارمل بھی حجاب, نارمل حجاب میں ہے وہ بغیر حجاب کے آپ نہیں دیکھیں گی, چاہے ان کے سامنے کوئی عورت ہے مرد ہے, بغیر حجاب کے نہیں جانا. انہوں نے گاڑی میں بیٹھنے پہلے اپنا حجاب بڑا خوبصورت سا وہ سیٹ کرتی ہیں, جاتی ہیں, اپنے سیلون جاتی ہیں, سیلون کے اندر بھی وہ آپ ان کو حجاب کے اندر دیکھیں گے, وہ وداؤٹ حجاب. تو پھر ان لوگوں کے نام کیا پیغام دیں گی آپ, جنہوں نے, ٹھیک ہے کریکٹر ہمارا لوگ تنقید کرتے ہیں, لیکن جن لوگوں نے تنقید کی ان کے حج و عمرہ کو لے کے, ان کے بارے میں کیا پیغام ہے؟ اور نرگس صاحبہ نے کیا پیغام بھیجا؟ لازم بات ہے وہ تو میڈیا کے سامنے نہیں آ رہی ابھی, کوئی پیغام انہوں نے بھی بھیجا ہی ہوگا آپ کے تھرو کو, وہ لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں. بس انہوں نے کہا ہے کہ جو بات کرنی ہے آپ کریں, ایک میرے ماضی پہ بات نہ کریں, وہ ماضی جو میں بھول چکی ہوں. دوسرا میرے حج اور عمرے پہ بات نہ کریں. دیکھیں ارزا, ماضی ہر انسان کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم بھولنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں, ہم بھلا بھی دیتے ہیں, لیکن یہ جو دنیا ہے نا, یہ ماضی بھولنے نہیں دیتی, یہ گھما پھرا کے انسان کو پھر وہیں پہ کھڑا کر دیتی ہے. بالکل, بہت سی ایکٹریس ہیں نرگس صاحبہ کے علاوہ بھی جنہوں نے اپنی زندگی ٹوٹلی بدل لی ہے. ہندوستان کی ایک اداکارہ ثنا خان ہے جن کا نام ہے, آپ دیکھیں, رابی پیرزادہ صاحبہ ہیں, اس کے علاوہ مس نرگس ہیں. یعنی کہ ہمیں ان لوگوں کو شاید ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, تاکہ ان کو دیکھ کے باقی دیگر جو خواتین ہیں شوبز کی ہیں, کسی بھی فیلڈ سے, وہ اپنی زندگی کو ہیں وہ بدل لیں. اگر 2 منٹ کے لیے اگر فورس پوز کریں کہ اگر نرگس صاحبہ ان کی باتوں کو اگنور کرتی, وہ دوبارہ کہتی ٹھیک ہے جی دنیا تو باز تو آ نہیں رہی, چھوڑے واپس آئے تھے, تو کیا کس کے سر گناہ جانا تھا ان کا؟ یہی جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ لگانے والے نا, لیکن ان کا ایمان پختہ ہے, ایمان پختہ ہے. اس چیز کے اندر سب سے پہلے آپ کا ایمان پختہ ہو, ورنہ مطلب آپ باہر نکلے حج عمرہ کر کے جو مرضی کریں. آپ کو ان کے چہرے پہ سکون نظر آ رہا تھا؟ سکون تھا, ایک اطمینان تھا,
मतलब वैसे एक बंदा जैसे कि पीठ पीछे बुराइयां कर रहा और वो बंदा शर्मिंदा होता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, फिर एक देखें जिन लोगों ने इनकी करेक्टर असैसिनेशन किया आके, उन्होंने उनके लिए एक लफ्ज गलत नहीं कहा मुझे, कुछ भी नहीं बोला। कुछ नहीं। कोई एक होता है ना कि किसी को बदुआ देनी या किसी को कुछ इस तरह की बात करनी, उन्होंने लेकिन कहा ये कि आपने नहीं। कहा कि उन्होंने कहा कि वो अपना केस अल्लाह की बारगाह में अल्लाह, वो छोड़ेंगे। जा रही उम्र पे, उन्होंने कहा मैं अल्लाह के पास अपना केस लेके जा रही हूँ, अल्लाह के पास जाके रो रो के मैं वहां पे बताऊंगी अल्लाह को कि मेरे साथ यही होगा। अजी नाज़रीन, बुशरा शकील साहब हमारे आखिर साथ। में जी एक जी, चीज़ बताएं में बताएं और आप, बताएं ऐड आप। करना चाहूँगी कि देखें, हमारे माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हमारे मौलाना हैं। जी जी। तो जब कोई इस तरह की बात होती है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर फतवा आना चाहिए, ताकि कोई इस पे बात ना कर सके, दीन के ऊपर इस तरह से किसी का मजाक ना उड़ाए कोई। ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक्शन लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स किरदार कशी तो इस्लाम इजाजत देता ही नहीं जी है। जी। उनके बच्चों के बारे में बड़ा पॉजिटिव पैगाम है। जब इन्हें कुछ हुआ तो फौरन वो कैनेडियन वहाँ पे एम्बेसी में गए, वहाँ पर उन्होंने उन्होंने वो बताया मुझे जाके दिखाए सारे बच्चे पेपर्स, दिखाएं, बच्चे माशाल्लाह कैसे हैं और क्या करते बड़े हैं उनके प्यारे और बच्चे। लाइक बच्चे उनके, मतलब उन्हें भी वो दीनी तालीम दिलवा रही हैं। सब कुछ है। बच्चे भी मतलब वहां पे रह के, मैंने जब उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मतलब वेस्ट कल्चर के। वेस्टर्न, मतलब वहाँ का बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने वहाँ पे रह के भी उसी चीज़ को देखा जिस तरह के उन्होंने अपनी माँ को देखा है। अब पहले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी की बात कर रही हूँ। यानी अब वो भी इस्लामिक लाइफ को अडॉप्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह, और आप देखेंगे और मज़ीद जब बहुत जल्द आप खुद देखेंगे, और इंशाल्लाह वो आपके चैनल पे भी वो ज़रूर आएंगी, और आप जब उनको देखेंगे तो आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश होगा कि ये नरगिस मतलब कौन सी वाली है। अच्छा, आपने तो दोनों नरगिस देख ली हैं। जी। एक वो नरगिस जो हमने देखी हुई है स्टेज की हद तक, और दूसरी नरगिस जो बदल चुकी है। आपको दोनों नरगिस में से कौन सी नरगिस जो है अट्रैक्ट लगी है? अभी वाली। चोटों के बावजूद उनका चेहरा पुरनूर था। जी नाज़रीन, बुशरा शकील साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इनकी तवील मुलाकात हुई नरगिस साहिबा के साथ। नरगिस साहिबा ने अपने तमाम दिल की बातें ने बताई और बताया कि किन बातों से उनको तकलीफ पहुंची है। बहरहाल वो दोबारा उम्रा पर जा रही हैं। अल्लाह पाक उनका ये सफ़र कबूल फरमाए। और वो लोग जो किसी की ज़ात पर तनकीद करते हैं, उन्हें एक दफ़ा सोचना चाहिए कि हम आप जैसे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना अल्लाह के घर जाने की फरियाद करते हैं, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से हम लोग नहीं जा पाते। तो कोई ना कोई एक ख़ास वजह तो नरगिस में है जो अल्लाह पाक उसको अपने दर का मेहमान बनाता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।